فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ توبہ کرنے سے اگر آپ نیک نہیں ہوتے تو گنہگار بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، یہ زندگی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ان حالات میں نہیں ڈالے گا جن کو آپ قابو نہ کر سکتے ہوں۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا تھا۔ یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو میرے رب کو قبول ہو، کاش وہی میری زندگی کے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اگر آپ نفع اور نقصان سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔